بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے دوران عدت نکاح کرنے کی صورت میں پاکستان کے ایک سابق سیاستدان کو، سابق وزیر اعظم کو جو سزا ہوئی، اس کی وجہ سے عدت کے مسائل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو اور بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگ معلومات لے رہے ہیں۔ ہمارے بھی ایک دوست جن کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ ہے اور وہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہمیں اس بارے میں رہنمائی دیں۔ تو آج کے اس کلام میں آپ نے تھوڑا سا وقت دے کے 3-4 چیزوں کو بڑی باریکی کے ساتھ سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عدت کیا ہے، اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ یہ عدت کا جو لفظ ہے قرآن و حدیث میں کس کس ضمن میں استعمال ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ شرع اسلامی میں عدت کی اصطلاح کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر جو خواتین عدت گزارتی ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں، اور وہ لوگ جو اس فیصلے کے اثرات سے واقف نہیں ہیں یا جنہوں نے اس فیصلے کو مرتب کروانے میں اپنی طاقت استعمال کی ہے، وہ ملک، ملت اور مذہب کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ عدت کا لفظی معنی ہے گنتی کرنا، شمار کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کے روزوں کو گننے شمار کرنے کے لیے بھی عدت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سال کے مہینے گننے کے لیے بھی لفظ عدت شمار ہوا ہے۔ اسی طرح خواتین کے وہ ایام جو وہ اپنے خامند کی وفات، طلاق، خلع یا فسخ نکاح کے بعد گزارتی ہیں، اس کو بھی عدت شمار کیا گیا ہے اور عدت کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ فقہ اسلامی میں جب بھی عدت کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد وہ دورانیہ ہوگا، وہ وقت ہوگا جو ایک عورت طلاق کے بعد، فسخ نکاح کے بعد، خلع کے بعد، شوہر کی وفات کے بعد اسی شوہر کے نکاح میں رہ کے جو وقت گزارتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ وہ خواتین جو عدت گزارتی ہیں، اسلامی شرع میں ان کی 9 قسمیں ہیں۔ 9 قسم کی خواتین ہیں جو عدت گزارتی ہیں۔ کچھ خواتین وہ ہیں جن کی عدت ہی نہیں ہوتی، یعنی نکاح ہوا اور شوہر کے ساتھ مباشرت ہی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ کچھ خواتین وہ ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، ان کی عدت جیسے بچہ پیدا کر دیا عدت ختم ہو گئی۔ کچھ خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے خلع لیا، ان کی عدت الگ ہے۔ کچھ خواتین وہ ہیں کہ جن کے خامد مفقود الخبر ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ہے، جہاد میں گئے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کسی غیر ملکی مشن پہ گئے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، مفقود الخبر جن کی خبر ہی نہیں ہے، ان کی عدت الگ ہے۔ کچھ خواتین وہ ہیں جن کے خامند فوت ہو گئے اور وہ حاملہ نہیں ہیں، اگر تو حاملہ ہوتی تو ان کی عدت ہونی تھی وضع حمل، بچہ پیدا کر دیا تو عدت ختم ہوگی۔ حاملہ نہیں ہے، خامند فوت ہو گیا ہے، اب ان کی عدت الگ ہے۔ تو وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، ان کو جس وقت ان کا خامند طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت الگ ہے۔ یہاں پر جو صورت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو ان کے سابقہ خامند خاور مانیکا نے طلاق دی۔ اب یہ جو طلاق ہے یہ اس ضمن میں آئے گی جس کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر، 3 قروء اپنے آپ کو آگے نکاح کرنے سے روکے رکھیں۔ یہ 3 قروء کیا ہیں؟ یعنی جب ان کو 3 بار مینسز ہو جائیں، 3 ماہواریاں آ جائیں، اس کے بعد وہ آگے نکاح کریں۔ اب یہ جو ماہواری ہے، جو حیض کا آنا ہے، جو خون کا جاری ہونا ہے، ایک تو یہ حکم قرآنی ہے، لیکن اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہے، معاشرتی پہلو، وہ کتنا خوبصورت ہے، میں آپ کو وہ سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ جس وقت مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو ایک مرد تقریباً 42 قسم کے اس کے جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس میں پروٹین ہوتے ہیں، اور اس کے جو سپرم عورت کے رحم میں داخل ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر خاص قسم کے اثرات اور نشانات چھوڑتے ہیں۔ جس وقت ایک مرتبہ حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ 32 سے 35% وہ اثرات، وہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دوسری بار حیض آتا ہے تو 72 سے 75% وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ حیض آتا ہے تو 99% وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جو نسب ہے اس کا پورا یقین ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا، جو احترام آدمیت ہے۔ دوسری یہ چیز کہ اس عورت کو کینسر کا عارضہ لاحق ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ میاں بیوی 3 طہر، 3 قروء آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کو سوچنے کا موقع مل جائے کہ شاید یہ نکاح کا بندھن اس سے نہ ٹوٹے۔ اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام جوڑنے کا نام ہے۔ تو اسلام نے یہ چیزیں اس لیے لاگو کی کہ شاید ان کے ذہن میں پھر یہ بات آ جائے اور وہ آپس میں مل جل کے بیٹھ جائیں۔ اب جو یہ 3 طہر ہیں، 3 جو کرو ہیں، 3 مرتبہ جو ماہواری آنی ہے، اس کے اندر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے نا، اس کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے۔ اب یہ جو مدت ہے اس کے لیے 3 مہینے شرط نہیں ہے، اس کو 90 دن میں قید کرنا نہ قرآن مجید کا حکم ہے، نہ حدیث رسول میں آیا ہے، اور نہ پاکستان کے قانون میں ہے۔ 3 طہر، 3 کرو ایسے بھی پورے ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر 2.25 مہینے میں بھی یہ پورے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک عورت کو آج طلاق ہوئی، کل اس کو حیض آ گیا اور حیض کی مدت ہے 3 دن، 3 دن میں وہ ختم ہو گیا، اگلے مہینے میں پھر 3 دن، اور اس سے اگلے مہینے، یعنی 2.25 مہینے سے بھی کم میں یہ وقفہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے معتبر جو قول ہے کہ میری عدت پوری ہوگی، میرے 3 حیض پورے ہو گئے، سب سے معتبر قول عورت کا ہوتا ہے۔ جب عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہوگی تو اس کی عدت پوری ہو گئی، کیونکہ یہ کسی دوسرے فرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس معاملے کو اتنا اچھال دیا، اس نکاح کو حرام کر دیا، جو سابق پرائم منسٹر کا اور بشرا مانیکا کا نکاح تھا، اس کو اتنا زیادہ اچھال دیا کہ اس کو حرام کی حد تک لے گئے، اور اب اس کے اوپر جرمانہ ہو چکا ہے، سزا ہو چکی ہے۔ حالانکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کا فیصلہ جو اس کی ماتحت عدالتیں فالو کرتی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ اس کی کم از کم مدت 39 دن ہے۔ 39 دنوں میں یہ 3 حیض ممکن ہیں، لہذا 39 دنوں میں اگر عورت یہ دعویٰ کر دے 39 دنوں کے بعد کہ میری عدت پوری ہو گئی تو اس کے قول کو مانا جائے گا۔ اس طلاق میں یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ جو زبانی طلاق ہے وہ 2017 اپریل میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کتنے عرصے بعد نکاح ہوا۔ نکاح کا رجسٹرڈ ہونا یا طلاق کا رجسٹرڈ ہونا یہ شرعی طور پہ کوئی فرض نہیں ہے۔ طلاق تب ہے جب خاوند نے طلاق دے دی، عورت نے سن لیا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، تو بس بات ختم ہوگی۔ اس کا شرعی طور پہ رجسٹرڈ ہونا اور اس رجسٹریشن کے اوپر شریعت کو لاگو کرنا، یہ شرعی طور پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب مرد نے کہہ دیا کہ تم آزاد ہو تو بس وہ آزاد ہے، اور اسی دن سے آزاد ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ 39 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس نکاح میں جو رجسٹرڈ طلاق ہے وہ بھی اگر دیکھی جائے تو بشرا مانیکا کو اس کے خامد نے نومبر میں طلاق دی، اور اس کے بعد جب نکاح ہوا ہے تو نکاح میں اور اس رجسٹرڈ طلاق میں 48 دنوں کا فاصلہ ہے، یہ نکاح پھر بھی جائز بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عرض کرنے کے بعد میں اس بات کے اوپر زور دوں گا اور گزارش کروں گا کہ اس نکاح کے مسئلے میں اگر کوئی مجرم بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے خاور مانیکا بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ مفتی صاحب بنتے ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا۔ جب مفتی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، مفتی صاحب نے نکاح کرتے ہوئے اس عورت سے اس کی عدت اور شرعی مسائل مکمل طور پر تحقیق کیوں نہیں کی؟ وہ کیسے نکاح خواہ بن گئے؟ حالانکہ مجھے امید ہے کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے کیا ہے اس لیے وہ چپ بھی رہے ہیں، 6 سال تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ خود حوالہ دیتے رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کا، اور ان کے اس بات کا کہ عورت کی بات کو ہی تسلیم کیا جائے گا، اور وہ اگر حوالہ نہ بھی دیتے تو یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اس کے اوپر فیصلے کیے، اور شرع اسلامی میں 14 صدیاں تک یہ فیصلے ہوتے رہے۔ دوسری چیز، خاور مانیکا صاحب وہ بول کے کہتے رہے کہ میں نے اس خاتون جتنی پاک دامن عورت نہیں دیکھی، میں نے عمران خان صاحب جتنا کوئی اچھا انسان نہیں دیکھا، اب تک کہتے رہے۔ اب کوئی پریشر آیا، دباؤ آیا، وہ مدعی بن گئے، اب چلا مقدمہ چلا، تو اصل میں یہ کیس اس پہ بنتا ہے کہ 6 سال تک اس نے اس بات کو کیوں چھپایا ہے، کیوں نہیں لوگوں کے سامنے رکھا؟ اس حرام کے اوپر جو وہ گواہ تھا اس نے کیوں نہیں بتایا؟ سامعین ذوالوقار، اور بالخصوص ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ ججز کہ جنہوں نے اس فیصلے کو لاگو کیا ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور پاکستان کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا کہ اگر کوئی نکاح ہوتا ہے اور 6 سال کے بعد 2 یا 3 بچے ہو جاتے ہیں، 6 سال کے بعد 2 یا 3 بچے ہو جائیں، اور وہ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوں تو کوئی بندہ ان کو کہے کہ تمہاری تو ماں کا نکاح ہی جائز نہیں تھا، اور وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ کی قسمیں اٹھائے، اپنی ذات کی قسمیں اٹھائے، اور اپنے بچوں کو کہے کہ تم حلال کی اولاد ہو، تو یہ سوچئے کہ اگر اس طرح کے فیصلے خلاف شریعت، خلاف قانون ہونا شروع ہو گئے تو وہ آنے والی نسلیں جب جوان ہوں گی تو وہ پھر کس کے گلے پہ چھری رکھیں گی؟ اپنی ماں کے گلے پہ
یا ایسے ججز یا ایسے مفتیان کرام یا ایسے مدعیوں کے گلے پہ، تو اس معاشرے کو دارالحرب بنانے کی بجائے اس معاشرے کو پرامن رہنے دیں۔ دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، دین اسلام کی حدود کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ جو اختلافات ہیں، جو مخالفت ہے، اس کو اپنی سیاست کی حد تک، معاملات کی حد تک کریں نہ کریں، وہ آپ کی ثوابدید ہے، لیکن کم از کم کسی شخص کو گرانے کے لیے، کسی بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے مذہب کا سہارا بالکل نہ لیں۔ اور بالخصوص جو ہمارے متفق علیہ مسائل ہیں، پہلے ہی امت فرقہ فرقہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر مزید ان کا کھلواڑ بنا کے، مزید ان کا پرچار کر کے لوگوں کو ٹوٹنے سے بچائیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کی خدمت میں قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔